من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کو نحوس زحل کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ستارہ ہے زحل، اس کے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت یہ نقصانات پہنچانے والا ستارہ ہے۔ زحل کو ہمارے ہاں نحسی خیال کیا جاتا ہے اور اس کو اثرات جو ان سے ہوتے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اس وقت نقصانات زیادہ دیتا ہے جس وقت یہ نحس حالت میں ہو۔ اگر یہ سات حالت میں ہو تو اچھے لوگوں کو یہ کچھ نہیں کہتا، کیونکہ جن لوگوں کے گھر میں ہو یا زاچوں میں ہو، یہ شرف میں ہو، تو وہ ان کے لیے یہ بہت اچھا رہتا ہے۔ اگر ہمارا زاچہ جس وقت ہم پیدا ہوئے اس وقت کا ہم زاچہ دیکھیں، اگر اس وقت ہمارے زاچے میں اچھے ستارے تھے، ساتھ میں تھے، تو یہ نقصان ہمیں نہیں پہنچاتا، پہنچائے گا بہت کم پہنچائے گا، لیکن نہ پہنچانے کے بعد اگر ہمارا زاچہ نحس تھا، مطلب کہ کمزور تھا، ہمارے اس وقت کے پیدائش کے زاچے کمزور تھے، تو اس کا اثرات ہمارے پر بہت پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک نظام ہے اللہ کا، اس کے آنے سے اگر اچھی چال چل رہا ہو تو اچھے کام ہوتے ہیں، اگر یہ غلط چال چل رہا ہو، ریورس چل رہا ہو، تو پھر اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے زندگی میں اس کے لاتعداد فائدے بھی ہوتے ہیں اگر یہ ساتھ اچھی چال چل رہا ہو، نیک چال چل رہا ہو۔ لیکن جب یہ دشمن گھر میں ہو یا نحس گھر میں ہو، جب یہ اس کے اثرات غلط پڑتے ہیں ہم پہ، ہاں اس سے وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ ستارہ جو ہے نا زحل، یہ نحس حالت میں ہو تو اسی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سارستی بھی آتی ہے، اور اسے ایک اور بھی کہتے ہیں کہ یہ سارستی ہے ڈھایا جو سے آتا ہے 2.5 سال کا ہوتا ہے، اور سارستی ہوتی ہے 7.5 سال کی ہوتی ہے۔ یہ جب ستارہ کسی گھر میں آتا ہے تو 2.5 سال اور یہ 7 سال رہتا ہے۔ کچھ اگر ستارے بہتر ستارے ہوں، اچھے ستارے ہوں، پھر اس کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ ادروائز یہ مختلف گھروں میں یہ حرکت کرتا رہتا ہے، مطلب کہ اگر زحل مشتری میں بیٹھا ہے تو قوس میں چلا جائے گا، اور دوسرے میں چلا جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر چلا جائے گا، پھر آ جائے گا، لیکن یہ آپ کا گھر، یہ جس گھر میں آ گیا ہے، یہ 7.5 سال سے پہلے نہیں جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے آنے سے غلط اثرات پڑتے ہیں، اور یہاں تک اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ اگر آدمی لکھ پتی ہو تو کخ پتی ہو جاتا ہے، اگر وہ بہت بڑا بزنس مین ہو تو وہ بہت نیچے آ جاتا ہے۔ اور یہ انسان کی زندگی میں کم سے کم 29 سال کے بعد ضرور ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو غور دیکھیں، اگر آپ کے ستارے کمزور تھے تو آپ کی زندگی میں اس کے اثرات آئے ہوں گے، اور آپ مطلب کہ اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کی لائف میں یا میری لائف میں تقریباً 2 سال کے 2 دفعہ ہی آتا ہی ہے، اور یہ جب پہلی دفعہ آتا ہے تو یہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، آدمی کھانے پینے سے ہی بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یہ ستارہ جو سا ہے یہ 7.5 سال تک تو رہتا ہی ہے، آپ کے ارد گرد اس گھر میں چلا گیا، اس گھر میں چلا گیا۔ ایسے میں انسان کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، تعلیمی سرگرمیوں میں نقصان ہوتا ہے، اور غلط فیصلے، غلط صحت اور مقدمات اس پہ بن جاتے ہیں، اور مقدمات سے واسطہ پڑ جاتا ہے، اور یہ نقصان پڑھائی کا ہو جاتا ہے، باہر جانے کی کوشش ہوتی، باہر نہیں جاتا، اور اس کے اثرات بہت پڑتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں۔ لیکن یہ نہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے نقصان کے لیے ستارہ بھیجا ہے، اور بھی ستاروں کی نحوست ہوتی ہے، لیکن اس کے یہ ہے کہ یہ 2.5 سال کے لیے تو ہوتا ہے، ایک برج میں 2.5 سال رہتا ہے، پھر ادھر چلا جائے گا، پھر آ جائے گا، پھر چلا جائے گا، یہ اس طرح کر کے اپنے 7.5 سال اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنا جب کہ یہ تو 67 تو میں نے کہا نا کہ یہ آپ کی لائف میں، میری لائف میں 2 دفعہ آتی ہے، لیکن ڈھائیا جو ہے نا، جو 2.5 سال کا ہوتا ہے نا، یہ 3-4 دفعہ یہ عام آدمی کی لائف میں آتا ہے، اور اس کو نقصانات ہوتے ہیں۔
تو اس کی وجہ سے یہ اس کا اب یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو ختم نہیں ہوگا۔ اللہ میاں نے ہر چیز کا حل نکالا ہوا ہے، قرآن شریف میں ہر چیز کی شفا ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ یہ بھی اگر آپ اپنے جب دیکھیں گے آپ کے اوپر 60-70 ہے، ڈھایا لگا ہوا ہے، نحوست میں آپ کے سارے چل رہا ہے، تو آپ صدقہ دیں۔ جتنا آپ زیادہ صدقہ دیں گے اتنا اس کا نحوست اس کی دور ہوگی۔ آپ روز صدقہ دیں، کیونکہ اللہ میں نے خود فرمایا نا کہ صدقہ دینے سے آپ کی نحوست ختم ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائے گی، ایون کہ آپ کی لائف بھی آگے بڑھ جاتی ہے صدقہ دینے سے۔ تو آپ صدقہ اس کو دیں، اور پھر صدقے میں خاص طور پہ کچھ صدقہ دے تو رہیں، آپ کچھ بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ کالا کپڑا بھی دے دیں، کالے چنے بھی دے دیں، سرسوں بھی دے دیں، بیج جون سے ہوتے ہیں، اور یہ تیل، سرسوں کا تیل بھی دے دیں، کالی ماش بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اور یہ اپنے جنگلی کبوتر جو کالے رنگ کی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں دیکھیں صدقے میں، اور یہ کم سے کم آپ نے 7 ہفتے دینے ہیں۔ تو یہ آپ صدقے دیں گے تو یہ بہتر تو یہ ہے کہ جمعرات کے دن دیا کریں، اور یہ مغرب سے پہلے دے دیا کریں، لیکن عام طور پہ اس کا اثر صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہفتے والے دن اور منگل والے دن اس کا اثرات بہت اچھے پڑتے ہیں صدقے کے۔ اور اس کے اگر آپ کے ہاتھ میں پریشانی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ حالات میرے ہو رہے ہیں، تو اگر آپ ہاتھ میں نیلم پہن لیں اس سے بھی اثرات آپ کے کم ہو سکتے ہیں، اور اگر لاجوت پہن لیں، پتھر حقیق پہن لیں یا پکھراج پہن لیں، تو اس کے پہننے سے آپ کے اثرات نحوست کے کم ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سے جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کا طلسم بنوا کے رکھتے ہیں، زحل کا۔ طلسم سے یہ نہیں کہ آپ کی پریشانی ساری ختم ہو جائے گی، آپ کے نقصانات بہت کم ہوں گے۔ جس کے پاس اس کا طلسم ہوگا، اور وہ مطلب کہ شرف اس میں بنتے ہیں، یہ اچھی ساتھ میں بنتا ہے، طلسم ہوتی ہے، کتنی ہی پٹی بنتی ہے، وہ آپ بنوا کے رکھ لیں تو آپ کے اوپر اس کے اثرات بہت کم ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ سب نہ صدقے دیے ہیں نہ کچھ دیے، ویسے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی 5-6 سطر کا وہ ایک ہے دعا ہے، وہ بھی پڑھی جاتی ہے، 9 دفعہ ڈیلی پڑھی جاتی ہے، اس سے آپ اس تاروں کا نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ابھی تک میں نے کتنی دفعہ یہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور کب میرے ساتھ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نا 29 سال کے بعد اس کا یہ اثر دوبارہ آتا ہی ہے۔ تو آپ اس سے نحوست سے بچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں کوئی پتھر پہن لیں، صدقہ دے دیں، فقیروں کو صدقہ دے دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اولاد ہمارے نبی کی ہے یہ ان کا ایک کیس تھا۔ جب یہ کیس تھا تو جو نجومی تھا اس کے ساتھ کیس تھا۔ نجومی نے دیکھا کہ آج یہ وقت بہت اچھا ہے، آج میں ان سے ان سے قاضی سے کہتا ہوں کہ فیصلہ کریں۔ قاضی نے دونوں کو بلوا لیا، تو جب بلوا لیا، جب اس نے نجومی نے کہا کہ آج تو یہ ان کے لیے نقصان کا دن ہے، آج تو ستاروں کی پریشانی ہے، آج تو وہ کیسے اس سے بچیں گے اور میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب فیصلہ ہوا تو وہ اپنا ان کے حق میں ہو گیا امام جعفر صادق سے۔ تو نجومی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا، آج تو نحوست کا دن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو نے رسول پاک کا ارشاد نہیں پڑھا کہ جب نحوست پتہ ہو آپ کو آج نحوست ہے تو آپ گھر سے صدقہ دے کے چلیں، آپ کی نحوست دور ہو جائے گی۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اگر آپ کے اوپر یہ حالات ہیں تو آپ صدقہ دیں۔ صدقہ تو سیدھا اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، آپ چھپا کے صدقہ دیں۔ میں نے بتا دیا، چنے دے دیں، کالا نمک بھی دیا جا سکتا ہے، کالی چیزوں کا صدقہ دیں، کالا کپڑا دیں، تو اس کی نحوست آپ کے اوپر کم ہوگی۔ ادروائز یہ میں بھی اس میں آ چکا ہوں، جب میں یہ کام نہیں کرتا تھا اپنی لائف میں، جوانی میں، میں بھی اس کے اوپر آ چکا ہوں، مقدمے بھی بن گئے تھے، پریشانی بھی ہو گئی تھی، کاروبار بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب میں اس کی دعائیں پڑھتا ہوں، طلسم بنا کے رکھا ہوا، انگوٹھی میں پہنتا ہوں۔ اب مجھے اس کے پتہ چل گیا، اس لیے میرے پہ اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ اللہ میرے مہربانی کی ہوئی ہے۔ آپ بھی اس سے بچنے کے لیے صدقے دیں، آپ اس کی نحوست کی دعا پڑھیں اور ہاتھ میں پتھر پہنیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں آپ کا پریشانیاں دور کرے گا، اور آپ عام حالات میں عام حالات کی طرح رہیں گے، اور آپ کو نقصانات سے بچا رہیں گے آپ۔ اگر آپ کو میری یہ پسند آئی ویڈیو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔